سب سے اونچا درجہ رکھنے والے 5 رسول ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد، اور فرمایا پھر ان 5 میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ۔ گویا مخلوق کی افضلیت تاجدار کائنات کے رتبے پہ جا کے ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام جیسا کوئی انبیاء اور رسولوں میں سے کوئی فرد نہیں۔ اب آقا علیہ السلام کی جو عدم تساوی ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، اس کے اسباب ہیں۔ اسباب یوں تو اللہ رب العزت نے نبوت تو 1,24,000 انبیاء کو دی، کم و بیش، رسالت 313 رسولوں کو دی، مگر ہر کسی کو نبوت ملی جب وہ پیدا ہوئے۔ وہ پیدائشی طور پہ نبوت لے کر آئے، ہر نبی ولادت سے نبی بن کے آیا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چکے کوئی نہیں۔ آقا کا معاملہ الگ تھا، آپ کو نبوت آپ کی ولادت کے وقت سے نہیں ملی، آپ کو نبوت اس وقت عطا کی گئی جب خود حضرت آدم بھی پیدا نہ ہوئے تھے، جب کائنات بشریت کی ابتدا بھی نہ ہوئی تھی اور سلسلہ نبوت کا اجرا بھی نہ ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت سے نبی بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حدیث ترمذی ہے اور حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ قال وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میرے صحابیوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور روح کے خمیر میں تھے، جسم اور روح کے خمیر میں تھے، پانی اور مٹی کے خمیر میں تھے، ابھی جسم اور روح کا امتزاج ہو رہا تھا، اس وقت سے پہلے میری نبوت کا اجرا ہو چکا تھا۔ اب سنیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ حدیث کسی ایک آدھ کتاب کی ہے، واحد ہے، مانے خبر واحد یا نہ مانے، اسے توجہ سے امام ترمذی نے کتاب المناقب نے اس حدیث کو روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا، طبرانی نے معجم کبیر اور معجم اوسط میں روایت کیا، امام بخاری نے خود التاریخ الکبیر میں روایت کیا، امام خلال نے السنہ میں روایت کیا اور کہا اسنادہ صحیح۔ امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا اور کہا اسنادہ صحیح۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا، عبداللہ بن احمد نے السنہ میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل کے بیٹے، اور کہا اسنادہ صحیح۔ امام لالکائی نے عقیدہ اہل سنت میں روایت کیا، اور ائمہ حدیث میں خطیب بغدادی نے اس کی تائید کی، حافظ ابن حجر اسقلانی نے تائید کی تہذیب و تہذیب میں، ابن عبد البر نے تائید کی الاستیاب میں، امام ذہبی نے تائید کی سیر و اعلام النبلاء میں، حافظ ابن کثیر نے تائید کی البدایہ میں، اور سعودی عرب کے پچھلے زمانے کے عالم البانی، سلفی عالم، انہوں نے الاحادیث الصحیحہ کے سلسلہ میں لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس حدیث کی صحت سے انکار کرنا کسی اہل علم کی مجال نہیں۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں نبی بن چکا تھا، میں نبی عملاً نہیں تھا بلکہ اللہ کے علم میں تھا۔ یہ سوچ ہی غلط ہے بھائی، کتنی نادانی کی بات ہے یہ کہنا، اللہ کے علم میں تو ہر نبی تھا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ نوح نبی ہوں گے، حضرت ابراہیم نبی ہوں گے، حضرت شیس نبی ہوں گے، حضرت یعقوب نبی ہوں گے، حضرت موسیٰ نبی ہوں گے، حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے، زکریا نبی ہوں گے، یحییٰ نبی ہوں گے، حضرت شعیب نبی ہوں گے، صالح نبی ہوں گے، ہود ہوں گے۔ ارے بتائیے کون سا نبی ہے جن کی نبوت اللہ کے علم میں نہیں تھی؟ یہ سوچنا ہی نادانی ہے، حماقت ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام انہوں نے یہ تو سوال ہی نہیں کیا، معاذ اللہ، یہ تو جاہل بھی سوال نہیں کر سکتا
کہ اللہ کے علم میں آپ کب سے نبی تھے؟ یہ تو ان پڑھ بندہ بھی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ کے علم میں ہر شے شروع سے تھی، اللہ کے علم کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ تو پوچھا ہی نہیں گیا۔ وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ اب اسی حدیث کے بہت سے طرق کے ساتھ لفظ آئے ہیں، اب وہ لفظ سنیے۔ حضرت میسرۃ الفجر روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا، قال قلت رسول متى كنت نبیا، لفظ واضح کر دی، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی تھے، یہ لفظ ہے۔ امام بخاری التاریخ الکبیر، حضرت میسرہ الفجر۔ اب صحابی کیٹیگوریکلی پوچھ رہا ہے متى كنت نبیا، آپ کب سے نبی تھے؟ اب اللہ کے علم کا تو سوال ہی نہیں ہو رہا، اور وہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی پوچھے۔ آقا نے جواب دیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا خمیر تیار نہ ہوا تھا، میں تب سے نبی تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، ان سے روایت ہے، مسند احمد، طبرانی، ابن ابی عاصم، اسنادہ صحیح، حدیث سے صحیح۔ انہوں نے پوچھا، آقا سے پوچھا گیا متى کتبت نبیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب فرض کر دی گئی، آپ کو منصب نبوت کب عطا کر دیا گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، وہی جواب دیا۔ پھر پوچھا گیا متى اخذ میثاقک، یا رسول اللہ آپ کو نبی بنا کر نبوت کا حلف نامہ آپ سے کب لیا گیا؟ اب بولیے، یہ اللہ کے علم کی بات ہے۔ جب کوئی منتخب ہوتا ہے آپ کے ملک میں پریزیڈنٹ، تو پریزیڈنٹ منتخب ہونے کے بعد اس سے حلف لیتے ہیں نا۔ تقریب حلف وفاداری کب ہوتی ہے؟ جانے کے بعد۔ جب پرائم منسٹر کوئی بنتا ہے اور اس کو ساری اکثریت سے پارلیمنٹ جب چن لیتی ہے تو مقرر ہونے کے بعد حلف وفاداری لیا جاتا ہے نا اس کا، تو حلف عہدے کا مقرر ہونے کے وقت لیا جاتا ہے۔ اب صحابی پوچھ رہے ہیں متى اخذ میثاقک، یا رسول اللہ جب آپ نبی بنا دیے گئے تو نبوت کا حلف آپ سے کب لیا گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت لے لیا گیا تھا جب حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ بن شقیق کی روایت سے ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی اور فرمایا رجال الصحیح، ہر جگہ میں حدیث صحیح لا رہا ہوں آپ کے لیے، ہر سند اور طریق کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا متى جعلت نبیا، آپ نبی کب بنائے گئے؟ آپ نے دیکھا کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہ سوال آیا نہ جواب، نہ یہ لفظ آیا کہ اللہ کے علم میں کب سے تھے۔ یہ کوئی جاہل سوچ سکتا ہے، صحابہ نہیں سوچ سکتے تھے نا۔ آقا نے فرمایا متى جعلت، آپ کب سے نبی بنائے گئے؟ آقا نے فرمایا تخلیق آدم سے پہلے سے بنایا گیا۔ اور یہی بات حضرت عمر فاروق نے بھی روایت کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے خود، یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں حافظ ابن کثیر، اور امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا، اور اس کو امام سیوطی نے اس کو ذکر کیا۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ نبی تو بہت سے تھے مگر ہر ایک کو نبوت ملی ان کے پیدا ہونے کے بعد، مگر تاجدار کائنات کو نبوت ملی ساری کائنات بشریت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ تو حضور جیسا کوئی کہاں سے ہو، حضور جیسا کوئی کہاں سے ہو۔ باقی انبیاء دنیا میں آئے تو نبی بنے، اور رسول اس وقت نبی بنے جب تک دنیا بھی نہ تھی، دنیا بھی نہیں بنائی گئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں اور کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح اسناد ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، وحی فرما کے فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ محمد پر ایمان لاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اپنی امت کو بھی حکم دے دینا
جو میرے محبوب کو پالے وہ ان کا کلمہ پڑھ لے، ایمان لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت والنار، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم کو پیدا نہ کرتا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہی، اے عیسیٰ جان، جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو عرش میں اضطراب ہوا، عرش الہی کانپا، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ فَسَكَنَ، عرش پر میں نے اپنے نام کے ساتھ محمد کی رسالت کا نام لکھا تو عرش وہیں تھم گیا۔ گویا کائنات بننے سے پہلے جب عرش الہی کی تخلیق ہوئی تو حضور کو رسول اللہ اس وقت اللہ نے لکھ دیا تھا، اس وقت رسول اللہ لکھ دیا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اس لیے بھی کوئی نہیں، ہر نبی جب آیا تو وہ ایک قوم کے لیے آیا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور فرمایا من امت الا خلا فیہا نذیر، جس رسول کو بھی بھیجا اس کو اپنی قوم میں بھیجا اور اس قوم کی زبان دے کر بھیجا، اور ہر ایک قوم کے پاس ایک ڈر سنانے والا بھیجا۔ تو ہر نبی کو ایک ایک طبقے، ایک ایک شہر، ایک ایک قبیلے، ایک ایک امت کے پاس بھیجا۔ مگر جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، حکم ہوا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم میں کل کائنات انسانی کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اور فرمایا لوگ ایک ایک قبیلے کے لیے نذیر، ڈر سنانے والا بن کے آئے تھے، للعالمین نذیرا، آقا علیہ السلام کل کائنات کے لیے نذیر بن کے آئے گئے۔ اور فرمایا بخاری اور مسلم میں ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کی طرف مجھے بنا کے بھیجا گیا۔ آقا نے فرمایا وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ وبعثت الی الخلق کافہ، ہر نبی ایک قوم کی طرف خاص نبی رسول بن کے جاتا تھا، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا۔ کل انسان، عالم انس کی طرف حضور رسول، عالم جنات کی طرف رسول، جن بھی حضور کے غلام، ملائک بھی حضور کے غلام، حیوانات بھی حضور کے غلام، ایک ایک حیوان جو حضور کے چہرے کو تکتا تو سجدہ کرتا۔ میں نے خطابات میں کئی بار حدیث بیان کی ہے، اونٹ دیکھتے تو سجدہ کرتے آقا کو، ہرنیاں دیکھتی تو سجدہ کرتی، بکریاں دیکھتی تو سجدہ کرتی، حیوانوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر بول اٹھے آقا حیوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اجازت دیں ہمارے دل کی طرف سے ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ آقا نے